نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی امت محمدیہ میں سے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قربانی کرنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد سن، امت محمدیہ یعنی میرے محبوب کی امت میں سے جو کوئی قربانی کرے گا اس کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، جب وہ قربانی کے پیٹ کو چاک کرے گا تو اس پر اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب قربانی کرنے والے کی قبر پھٹے گی اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو میں اس بندے کو بھوک سے پیاس سے محفوظ کر کے نکالوں گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے خوف اور وحشت سے محفوظ کر کے نکالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام قربانی کے گوشت کے ہر حصے کے بدلے جنت کے اندر بختی اونٹ کے برابر اس کے لیے ایک پرندہ خاص ہوگا اور گوشت کے ہر ٹکڑے کے بدلے ایک جنتی گھوڑا ہوگا اور قربانی کے جسم کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل ملے گا اور قربانی کے سر کے ہر بال کے بدلے حور ملے گی۔ اے داؤد کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان الضحایا ہی المطایا و ان الضحایا تمح الخطایا، یعنی قربانیاں ہی قیامت کے روز پل صراط سے گزرنے کے لیے سواریاں ہوں گی۔ یہ قربانیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور بلاؤں کو دفع کرتی ہیں۔ تم قربانیوں کا حکم دو، یہ مومن کا فدیہ ہے، جیسے وہ قربانیاں مثلا دمبا اسحاق علیہ السلام کا فدیہ تھا۔ مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، مگر زیادہ تر روایات اور قوی اور اقوا اسناد اور قرائن و شواہد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ ہر امت کے لیے حکم قربانی تھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی رب کے حضور اپنی بے مثال قربانی تعلیم امت کے لیے پیش کی ہوں گی، جو ان کی جان کا فدیہ بن کر ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کے لیے خیر و برکت وغیرہ کا ذریعہ بنی ہوگی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر کہلائے، کیونکہ لفظ اسرائیل
حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب ہے، انہی کو اسرائیل کہا جاتا رہا، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند صالح، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے فرزند صالح، اور حضرت اسماعیل کے سوتیلے چھوٹے لائق مند بھائی حضرت اسحاق کی پیدائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بلکہ تعمیر کعبہ کے بعد غالباً ہوئی، ورنہ حضرت اسحاق بھی تعمیر کعبہ میں شریک ہوتے، مگر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرۃ الواعظین کے صفحہ 290 پر لکھا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری نماز ادا کی اور ہمارے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے لیے قربانی کی اور ہمارے لیے قربانی نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا میری امت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور بد لوگ قربانی سے گریز کرتے ہیں، اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ قربانی ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا اور آخرت کی برائیوں سے نجات دیتی ہیں۔ معلوم ہوا قربانی نماز کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی نیک لوگ کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ نیکوکار ہوتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کرنے سے گریز کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ بد لوگ ہوتے ہیں۔ اور قربانی کرنے والا دنیا و آخرت کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ قربانی کرنے والے کی بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، رب کا قرب ملتا ہے، رب کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور قربانی کرنے والا رب کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ اس سے اس کا رب، اس سے اس کا مولا، اس سے اس کا خالق، رب الارباب، خالق کائنات، قادر مطلق، رب الارباب، رحمان اور رحیم خدا راضی ہو جائے۔ اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو یاد رکھو دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی، اور یہ قربانی اس کے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں اور دوستو، قربانی کے ثواب کو سمجھنا عقل انسانی سے باہر ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الواعظین کے صفحہ 382 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بانی آدم مالک رقاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص اور للہیت کے ساتھ راہ خدا میں جانور ذبح کرتا ہے یعنی قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس قدر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے جس کا علم خدائے پاک کے علاوہ کسی کو نہیں، کیونکہ قربانی خدا کی اطاعت و فرما برداری کا مظہر ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے کو اس قدر اجر دیتا ہے جو عقل انسانی سے باہر، بلکہ فہم انسانی اور طاقت بشری اجر کے ہوا کو بھی نہیں پا سکتی۔ ہاں البتہ قربانی کا ادنا ترین یعنی کم از کم ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے والے قطرے کا ثواب رب کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے 70 درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، دوسرے قطرے پر 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، تیسرے قطرے پر نامہ اعمال سے 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چوتھے قطرے پر اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ ہوا اللہ تعالی کے نزدیک
مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ 5ویں قطرے پر اس کے جسم و زبان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہے۔ 6 قطرے پر جنت میں قربانی کرنے والے کے لیے ایک شہر تیار کیا جاتا ہے۔ 7ویں قطرے پر قیامت کے دن اس کو مخلوقات کی سرداری کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، چن لیا جائے گا۔ 8ویں قطرے پر اس کو اور اس کے ماں باپ کو اور اس کے گھر والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ 9ویں قطرے پر اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل کر دی جائے گی جس کی مسافت 500 برس کے برابر ہوگی۔ 10ویں قطرے کے بدلے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 11ویں قطرے پر قربانی کرنے والے کی نمازیں اور دعائیں قبول ہوں گی۔ 12ویں قطرے پر اس کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی لکھ دی جائے گی۔ 13ویں قطرے پر اس کو 70,000 حوریں دی جائیں گی۔ 14ویں قطرے پر اس کے نامہ اعمال میں 70 رسولوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ 15ویں قطرے پر مرض الموت میں ملک الموت اس کو رحمت و مغفرت کی نوید مسرت سنائیں گے۔ 16ویں قطرے پر اس کی موت کی سختی کم کر دی جائے گی۔ 17ویں قطرے پر توق اور زنجیر سے آزاد کر دیا جائے گا اور 18ویں قطرے پر اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور 19ویں قطرے پر قیامت کے دن اس کو ایسا براق یعنی جنتی گھوڑا دیا جائے گا جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 20ویں قطرے پر قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ 21ویں قطرے پر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خون کے 22ویں قطرے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس دن کے عرش الہی کے علاوہ کسی بھی چیز کا کہیں بھی سایہ نہ ہوگا۔ غرض کے ہر قطرے خون قربانی پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے جس اجر و ثواب کا شمار خدا کے علاوہ کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں، ہاں اس کے بتانے سے اس کے پیارے رسول کو معلوم ہے۔ پھر جب ذبح و قربانی سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگاتا ہوا نور پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کے گوشت کھانے اور دوسروں کو چل کر دینے کا ثواب ملاحظہ فرمائیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والا جب بھنے ہوئے گوشت کی بوٹی کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے اور قبر کو کشادہ اس قدر کر دیتا ہے جس قدر کے 70 برس کی راہ ہوتی ہے۔ جب قربانی کرنے والا محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دینے کے لیے گوشت لے جاتا ہے تو اس کو پہلا قدم اٹھانے پر سفر حج کا ثواب خدائے پاک دیتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں کوہ ابو قبیس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، اور چوتھے قدم پر اس کی آنکھوں میں مانند حضرت عثمان غنی حیا پیدا ہوتی ہے، پانچویں قدم پر اس کا قلب نرم ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، چھٹے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو فرزند صالح یعنی نیک بیٹا عطا فرمائے گا جو قیامت کے دن باپ کا شفیع ہوگا، ساتویں قدم پر اس کی قبر آسمان کی چوڑائی کے برابر فراخ اور کشادہ کر دی جائے گی، اور اس طرح ہر قدم پر ثواب بڑھتا جائے گا اور اس قدر بڑھے گا جس کا علم سوائے خدائے پاک کے کسی کو بھی نہیں۔ یہ ہے قربانی کے گوشت دینے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو، محتاجوں کو قربانی کا گوشت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو اگر قربانی کرنے والا اپنے بیوی، بچے، ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار کے ساتھ گوشت کھانے
کے لیے بیٹھتا ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والا جب اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو پہلے لقمے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 نبیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، دوسرے لقمے پر 70 حج کا ثواب ملتا ہے، تیسرے لقمے پر 70 نمازیوں کا ثواب ملتا ہے، چوتھے لقمے پر راہ خدا میں 70 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پانچویں لقمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کامل نصیب فرمائے گا، چھٹے لقمے پر اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھل جائے گی جو قیامت تک روشن رہے گی، ساتویں لقمے پر اس کی قبر میں 70 روشن دان جن سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی، اور جو شخص قربانی کے گوشت میں سے اپنے پرائے دوست و احباب کسی کو کھلائے گا تو 70 شہیدوں کا ثواب پائے گا، اور انتقال کے وقت فرشتہ اس کو بشارت اور خوشخبری سنائے گا کہ اے شخص اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عذاب سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی فرمائی۔ شیخ حطب اللہ نے بالاسناد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کے دن اپنی قربانی کے جانور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور جب وہ اس کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو بخش دیتا ہے، اور اس ذبیحہ کو قیامت کے لیے اس کے واسطے پل صراط عبور کے لیے سواری بنا دیتا ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے، اس کے ہر بال اور ان کی گنتی کے مطابق یعنی ہر بال کی عوض اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک یوم نحر یعنی قربانی کا دن سب دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کے عوض تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ پڑھو ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، عبادت، زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جانور قربانی کرو، قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانیاں پاکیزگی و خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنی قربانی کے جانور کو پکڑ کر اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو قربانی کے بال اور اس کا خون اس کے لیے قیامت کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خون مٹی پر گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی و نگہداشت میں رہتا ہے۔ تم تھوڑا خرچ کرو گے جب بھی تم کو اجر زیادہ دیا جائے گا، یعنی باعتبار نیت اور اخلاص کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی مائل رنگ کے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اور ذبح کرتے وقت اس کی گردن پر اپنا پائے مبارک اس کے منہ کے رخ پر رکھا اور بسم اللہ پڑھی۔ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا ہے، تو ملاحظہ کیجئے مخصوص جانور یعنی بکری، بکرا اور خصی وغیرہ کو مخصوص دن میں اللہ کی رضا و تقرب کے لیے اجر و ثواب کی نیت و ارادے سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی در حقیقت مالی عبادت ہے، مومن کی جان کا فدیہ ہے۔ جو مسلمان مقیم مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال تجارت ہے
تو ایسے مالک نصاب آزاد پر یعنی غنی مرد و عورت پر ہر سال قربانی واجب ہے، اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ اور قرض سے زائد ہوں مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے گا تو نفل ہوگی، ثواب پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نابالغ بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے قربانی کرے گا، یا کوئی غریب آدمی اگر اپنی مرضی سے قربانی کرے گا، قربانی تو ہو جائے گی مگر نفلی ہوگی، ہاں اسے ثواب ضرور ملے گا۔ قربانی کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں اور قربانی کے جانور کو قربانی کرنے سے پہلے کھلا پلا لیں۔ جانور بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، چھری تیز نہ ہو تو تیز کر لیں مگر جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز دھاردار چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بہتر ہے۔ اور یاد نہ ہو تو دوسرا شخص یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو بھی یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، قربانی ہو جائے گی۔ وہ دعا جو ذبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آدمی چھری جلد سے جلد پھیر دے، یعنی کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی ہذہ الاضحیہ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم علیہ السلام و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر قربانی دوسرے کی طرف سے ہے تو منی کی جگہ من فلاں بن فلاں یا فلانا بنت فلاں یا فلانا زوجہ فلاں، یعنی اس مرد یا عورت کا نام لے، اور ہر جانور اور بڑا جانور جو مشترک ہو یعنی جس میں 7 حصے دار ہوں تو اسی طرح سب شریکوں کے نام لیں، مگر وقت ذبح گوشت کے حصے کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یاد رہے اگر دوسرے سے قربانی کرائیں تو بہتر ہے کہ خود بھی موجود رہیں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین والی دعا پڑھتے رہیں۔ اور اس دعا کا ترجمہ آپ سن لیں: میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس حال میں کہ میں دین حق پر ہوں اور شرک کرنے والوں میں نہیں۔ بلا شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، یعنی وہ اللہ، وہ معبود برحق جو پوری دنیا کا پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی عبادت وہ خوشنودی کے لیے ہے اور تیری ہی توفیق سے ہے۔ اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے۔ دعا ختم کرتے ہی چھری کو تیزی سے
چلا دے، قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم علیہ السلام و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما جیسا کہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا، اور اگر قربانی دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من فلاں بن فلاں وغیرہ بولیں۔ اللہ تبارک و تعالی نسبت ابراہیم خلیل اللہ اور نسبت حبیب اللہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ قربانی کا جانور سامنے رکھا ہے اور مومن قربانی کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے، یہی تو فاتحہ ہے، اور پھر یہ سامنے ذبیحہ ہے، دعا ہو رہی ہے اور وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، یعنی میرے عمل کی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بس سلامت رہے آپ کی نسبت، میرے تو آسرا یہی ہیں۔ تو حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہی سب سے بڑی ہے، اس لیے دعا مانگی جاتی ہے، اللہم تقبل منی ہذہ الاضحیہ، اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے، کما تقبلت جس طریقے سے تو نے قبول کیا، من خلیلک اپنے پیارے خلیل ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام، و حبیبک اور تو نے اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے دوست ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول کیا۔ اے مولا جیسے تو نے اپنے محبوب نبیوں کی قربانی قبول فرمائی، رسولوں کی قربانی قبول فرمائی، مولا اسی طریقے سے ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت کا پابند بنائے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کا جانور تندرست اور توانا ہونا لازمی ہے۔ لنگڑا، لولہا، کان کا کٹا یا اندھا یا کوئی ایسا عیبی جسے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، ایسے عیبدار جانوروں کی قربانی کرنے سے پرہیز کریں۔ فربا تندرست موٹا تازہ جانور کی قربانی کریں، اور جانور بھوکھا پیاسا ذبح نہ کریں بلکہ اسے کھلا پلا لیں، اور پھر تیز دھاردار چیز سے جلد ذبح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور رب کی رضا قربانی کرنے میں ہے، تو ہمیں قربانی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بلا وجہ جانور کا مارنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکرے، بکری اور خصی ان سب چیزوں کو جو حلال جانور ہے ہماری لیے خوراک بنایا ہے، اور رب کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب آپ نماز پڑھیے اور رب کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اسی لیے ہم سب مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبھی کو عید اضحیٰ دل کی گہرائیوں سے سبھی کو عید اضحیٰ کی میں مبارکبادی دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو دین دنیا دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور پوری دنیا خاص کر ہمارے پیارے ملک ہندوستان اور مدھیہ پردیش اور مناور میں امن و امان اور امن و سکون عطا فرمائے۔